کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علی عبداللہ صاحب ہیں شکاگو سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، میں سب سے پہلے تو حضرت کی خدمت سے کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا ایک نسخہ میرے گردوں کے متعلق، میرے گردے پرفیکٹ کام نہیں کر رہے ہیں، تو وہ مجھے کہا گیا تھا کہ ڈائلسس پر رکھا جائے گا، لیکن میں نے وہ نسخہ اس کا استعمال کیا انجیروں والے، اور اب میں 100 دن ہو گئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا جی ایف آر جو ہے وہ 16 ہو گیا تھا، اب 19 ہو گیا۔ تو الحمدللہ وہ بہت کارگر نسخہ ثابت ہو رہا ہے، دعا میں یاد رکھیے۔ اور اب گزارش یہ ہے میرے آرٹریز میں، ہارٹ کے 3 آرٹریز میں بلاکیج ہے بول رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ کولیسٹرول بھر گیا، تو اس کے لیے مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی۔ میرے کو بھولنے کی عادت ہو گئی، تو کوئی بات میرے مائنڈ سے سلپ ہوتی، تو اس کے لیے کچھ عنایت فرما دیں۔ اور ایک اہم سوال ہے کہ اکثر ایسی روایتیں ہیں جیسے زبیدہ کے انتقال کرنے پر وہ بخشی گئی، خداوند تعالیٰ نے اسے اس بات پر نہیں بخشا کہ اس نے نہر کھدوایا تھا، بلکہ اس بات پر بخشا کہ اس نے جو ہے ایک مرتبہ اذان کے وقت کھانا کھا رہی تھی، تو اس نے وہ نوالا رکھ دیا اور اپنے سر پر پلو ڈھانک دیا۔ اچھا جی، بات سے خوش ہو کے خدا نے اسے بخش دیا۔ تو اس کی روایتوں کی آنے کے راستے کون سے ہیں، یہ کیسے آئیں، یہ علم کیسے ہوا؟ اچھا جی، بہت بہت شکریہ علی عبداللہ صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو افاقہ دیا، بہت سیریس بیماری۔ حضرت کیا انجیروں سے کیا فرمایا تھا آپ نے ان کو؟ وہ انجیر کا عمل بتایا تھا میں نے، گردے جو ہے ان کے وہ تھے کہ 5 انجیر کے دانے تو بھگو دینے رات میں پانی میں، اور صبح کو جو ہے اس کو گرینڈ کر لینا ہے، تو وہ سمودھی سی بن جائے گی۔ تو وہ ناشتے سے 25 منٹ پہلے وہ کھا لینی ہے۔ اس کے اوپر دم کرنا ہے، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 57 دم کرنی 11 مرتبہ، تو وہ ناشتے سے 25 منٹ پہلے کھانی ہے۔ تو باقی ہمارے ناظرین جو اگر مریض ہیں، کوئی گردوں کا پرابلم ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ کر سکتے ہیں بالکل۔ بلکہ یہ نسخہ جو ہمارے کرم فرما ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب، یہ ان کو میں نے یہ نسخہ بتایا تھا، تو علی عبداللہ صاحب نے غالباً یہ نسخہ وہ سن کے اس پہ عمل کیا، تو ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں ناظرین، وہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں، آپ سے درخواست بھی ہے حضرت، خاص طور پہ آپ سے بھی، ان کا بھی سرجری ہوئی ہے گردے کی، تو ان کی صحت کے لیے، صحت کاملہ اور عاجلہ کے لیے آپ بھی دعا فرمائیے گا۔ ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اعلان بھی تھا، بلکہ درخواست ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں عدنان خواجہ، تو ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ ان کے سال ثواب کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب کے لیے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں، ہمارے بڑے کرم فرما ہیں اور کمیونٹی کے وہ رہنما ہیں جو کمیونٹی کی ایک عرصے سے الحمدللہ خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے، اور واقعی تمام ناظرین سے میری طرف سے بھی درخواست ہے ان کی صحت و عافیت اور درازی عمر کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان کی شرف قبولیت کے لیے بھی دعا کریں۔ تو علی عبداللہ صاحب، آپ کے لیے انتہائی قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس نسخے سے نفع پہنچایا اور آپ کی گردے کی کیفیت درست ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دیگر جو آرٹریز کی جو تکلیف ہے یا بھولنے کی جو تکلیف ہے وہ بھی درست کر دے۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورہ فاتحہ 101 دفعہ پانی پہ دم کر لیں اور دن بھر اسی پانی میں سے پیتے رہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ آپ 92 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ باقی جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ بیماریاں رفع ہو جائیں گی۔ باقی زبیدہ کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا، اس قسم کی جو روایات اصل میں وقت کے جو نیک لوگوں کو خواب آتے ہیں، اس خواب کے اندر یہ کیفیات بتلائی جاتی ہیں کہ مرحوم جب خواب میں ان کو ملتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ بھی کس حال میں گزری، اللہ کے ہاں پیش ہوئی تو کیا ہوا، تو وہ پھر مرحوم جو ہے وہ خواب کے اندر وہ کیفیت بیان کر دیتا ہے اللہ کے ہاں پیشی کی۔ تو اس طریقے سے وقت کے جو نیک لوگ کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو وہ خواب بیان کرتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ ایسی روایات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ ان روایات کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو تکذیب ان کی کریں۔ ہاں یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہاں انہوں نے اذان کے وقت دوپٹہ سر پہ لیا، اس پر ان کی بخشش ہو گئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی عمل چھوٹا یا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک یا راستے سے ایزا دینے والی چیز ہٹانے پر جنت عطا کر دیں،
ہو سکتا ہے کہ معمولی سے گناہ پر پکڑ کر لیں تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ معمولی گناہ ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اسی پر پکڑ ہو جائے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میری بخشش لازمی ہوگی، نہیں، ہو سکتا ہے وہ معمولی سی کی کوتاہی پر پکڑا جائے۔ لہذا اللہ کے ہاں کسی نیکی کو انسان نہ چھوٹا سمجھے نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھے، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی کر ڈالے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہی مومن کی شان ہے اور یہی حکم ہے شریعت کا۔ بالکل۔ کیمبرج کینیڈا سے